گزشتہ اشروں میں گفتگو امام کی صفات کے اعتبار سے اس آیہ کریمہ میں جو صفتیں بیان کی گئی ہیں ان پر ہو رہی تھی، اور اقامۃ الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ پر ہماری گفتگو پہنچی تھی سال گزشتہ، لیکن ناتمام تھی، اور اسی سلسلے میں اس سال بھی کچھ باتیں اس حوالے سے اور اس کے بعد کے صفات کے بارے میں گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن کل جس مسئلے کو بیان کیا گیا تھا معرفت کے حوالے سے، اس پر دو ایک باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس موضوع کی اہمیت اور معرفت کا صحیح تصور ہمارے سامنے آ جائے۔ بالآخر ہم گزشتہ 12 سال معرفت امام کے موضوع پر گفتگو کر چکے ہیں انہی صفات کے سلسلے میں، کہ جو 10 صفتیں اس آیہ کریمہ میں بیان ہوئی ہیں، جس میں سے تقریباً 7-8 تک ہم پہنچے تھے۔ لیکن بالآخر معرفت کے معنی کیا ہیں، معرفت کا مطلب کیا ہے، اس پر ہماری کل گفتگو تھی تھوڑی سی، کہ جو گزشتہ اشروں میں نہیں بیان ہوئی ہے اس کو عرض کر رہا ہوں۔ معرفت، عرفان، اس طرح کے الفاظ کا جو اصلی مادہ ہے وہ ہے عین ریف، عرفہ یعرفو، عرفہ یعرفو میں معرفت ہے، اور اس کا مطلب ہے ہماری اردو زبان میں یعنی پہچاننا، کہ کسی کو جاننا اور پہچاننا، یہ معرفت کا مطلب ہے۔ معصوم کی حدیث میں جو باتیں آئی ہیں، کہ جو میں نے پہلے عشرے میں یعنی پہلے سال کے عشرے میں جو گفتگو کی تھی، اس سے مرتبط کرنا چاہتا ہوں کہ معرفت کبھی بھی بے اثر نہیں ہوتی، یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ معرفت ہو اور مؤثر نہ ہو، یہ ناممکن ہے۔ معرفت جب بھی ہوگی تو اپنا اثر رکھے گی، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ خود معصوم فرما رہے ہیں کہ فمن عرفا، جو انسان پہچان لے گا پروردگار عالم کو، اس کے مطابق عمل کرے گا، کہ لا يقبل اللہ عملا الا بمعرفت، معرفت کے بغیر پروردگار کسی عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ حدیثیں میں تفصیل سے پہلے آپ کے سامنے گزارش کر چکا ہوں۔ فمن عرفہ، یہ جملہ شاہد مثال ہے، فمن عرفہ دلتہ المعرفۃ علی العمل، یہ جملہ شاہد مثال ہے جسے کل بھی بیان کیا تھا، کہ جو پروردگار کو پہچان لے گا اس کی معرفت اس کو عمل تک لے جائے گی۔ توجہ فرمائیں، اس کی معرفت اسے عمل تک لے جائے گی۔ عمل یعنی کیا؟ اس شے کے مطابق عمل انجام دے گا۔ مثلاً اگر کوئی انسان یہ جان لے، یہ پہچان لے کہ یہ زہر ہے، تو نہیں پیے گا اس کو، نہیں کھائے گا اسے۔ مثلاً آج کے زمانے میں کہ جو پوری دنیا کو دیوانہ بنا رکھا ہے میڈیا نے کورونا کے سلسلے میں، اگر انسان یہ سمجھ جائے کہ فلاں انسان کو کورونا ہے، یہ بھی وائرس اس کے یہاں پایا جاتا ہے، اس کے قریب نہیں جائے گا، احتیاط کرے گا۔ فمن عرفہ دلتہ المعرفۃ علی العمل، مطلب یہ ہے کہ اس چیز کے مطابق عمل انجام دے گا۔ جبکہ میں ابھی کورونا پر گفتگو نہیں کروں گا، انشاءاللہ کروں گا کسی نہ کسی تقریر میں، کہ ہے کیا، حقیقت کیا ہے اس کے پیچھے، لیکن بہرحال وہ اس کے مطابق عمل انجام دے گا۔ ہم کو پتہ چل جائے کہ باہر مثلا بارش ہو رہی ہے تو ہم بغیر چھاتے کے نہیں جائیں گے، یہ عمل ہے معرفت کے اعتبار سے۔ اس سے ایک جگہ پر جا رہے تھے تو راستے میں راستہ خراب تھا، لے جانے والے نے کہا کہ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ راستہ خراب ہے تو ادھر سے نہ لاتا۔ دیکھ رہے ہیں، معرفت عمل پر دلالت کرتی ہے۔ اسے معلوم نہیں تھا، اب یہاں سے اور باتیں کہی جا سکتی ہیں لیکن نہیں ہے، اس سے کم از کم اتنا تو ثابت ہو ہی گیا کہ لے جانے والے کو راستے کا علم پہلے سے ہونا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔
کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ راستہ خراب ہے تو ادھر سے نہ لاتے، یعنی اگر راستے کے خراب ہونے کی معرفت ہوتی تو ادھر سے نہ لاتے. بات واضح ہے. خوب اگر معرفت ہوگی فمن عرفہ دلتہ المعرفۃ علی العمل ومن لم یعمل فلا معرفۃ لہ. اور اگر کوئی انسان عمل انجام نہیں دے رہا ہے اس کے معنی اس کے پاس معرفت نہیں ہے. خوب یہ دونوں طریقے سے آپ نے بات کو سمجھ لیا. اگر معرفت ہے تو اس کے مطابق عمل ہوگا، اگر عمل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معرفت نہیں ہے. عمل نہیں ہے یعنی معرفت کے مطابق عمل نہیں ہے تو یعنی معرفت نہیں ہے. اگر یہ دونوں باتیں ذہن نشین ہو گئی، میں اس سے پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں کہ میرا خطاب بزرگوں سے نہیں ہوتا، میں اپنے ہم سن و کم سن بھائیوں کے لیے گفتگو کرتا ہوں. بزرگوں کی ذرا نوازی ہے کہ بیٹھے ہوتے ہیں، میں بچوں سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ دونوں باتیں سمجھ میں آ گئیں کہ اگر معرفت ہوگی تو اس کے مطابق عمل ہوگا، اگر عمل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معرفت نہیں ہے. واضح. آپ قرآن مجید کی آیت دیکھیں کہ جو قرآن مجید یہودیوں کے سلسلے میں یا عیسائیوں کے سلسلے میں کہہ رہا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. کل اسی پر گفتگو ہو رہی تھی، اسی جگہ سے گفتگو شروع کر رہا ہوں کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی ہے، مراد یہودی اور نصرانی ہیں جو اہل کتاب ہیں، چاہے وہ تورات رکھتے ہوں چاہے وہ انجیل رکھتے ہوں. الذین، یہ اور بات ہے کہ دونوں آج محفوظ نہیں ہیں. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. وہ کتاب رکھنے والے چاہے وہ یہودی ہوں یا وہ نصرانی ہوں، وہ پیغمبر کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. یعرفونہ لفظ معرفت ہے، یعرفون یعنی معرفت رکھتے ہیں. یہ قرآن کی لفظیں ہیں. یعلمونہ نہیں کہہ رہا، یرونہ نہیں کہہ رہا جو پیغمبر کو دیکھتے ہیں ملاقات کرنے والوں کو. یعرفونہ الفاظ قرآن کے ہیں، اور آپ جانتے ہیں قرآن مجید کی لفظیں بھی معجزاتی ہیں. قرآن مجید کے الفاظ بھی من جانب اللہ ہیں، پیغمبر کی طرف سے لفظیں نہیں ہیں. یہ لفظیں بھی اللہ کی دی ہوئی ہیں. اب جب پروردگار عالم نے کہہ دیا کہ یعرفونہ یعنی یعرفونہ، جب پہچانتے ہیں پیغمبر کو یعنی پہچانتے ہیں. اب جب پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ پیغمبر کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ ماں باپ سے بہتر بچے کو کوئی نہیں پہچانتا. کل بھی میں یہ کہہ چکا ہوں کہ ماں باپ اپنے بچے کو بہتر پہچانتے ہیں. جس نے پیٹ کے اندر رکھا ہے، جس نے پالا ہے، جس نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، اس سے بہتر کون جانے گا بچے کی عادتیں کیا ہیں، بچے کے غصے کا انداز کیا ہے، بچے کی بھوک کی کیفیت کیا ہے، بچے کی پیاس کی حالت کیا ہے. یہ ماں سے بہتر کون جانے گا، یہ باپ سے بہتر کون جانے گا. گفتگو ماں باپ پہ نہیں کرنا، ورنہ بہت سی باتیں یہاں کہنے کی انشاءاللہ اگر ہوگا تو کبھی عرض کروں گا. ماں باپ بچے کو بہتر پہچانتے ہیں، خوب واضح بچے کو پہچانتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ پیغمبر کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. تو یعنی ان کو معرفت کے مطابق عمل کرنا چاہیے، کیونکہ ابھی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ جو معرفت رکھے گا اس کے مطابق عمل کرے گا. یعنی یہودیوں کو معرفت کے مطابق عمل کرنا چاہیے. ایک دوسری بات جو کل میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، اسی بات سے مربوط کر رہا ہوں کہ امام حسین سلام اللہ علیہ، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد، نے کیا فرمایا تھا کہ معرفت اللہ کیا چیز ہے؟ معرفت اہل کل زمان امامہم. معرفت اللہ کیا، میں حدیث پڑھ چکا اب دہراؤں گا نہیں. معرفت اللہ یعنی اللہ کی معرفت کیا ہے کہ ہر زمانے کے لوگوں کا اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھنا خدا کی معرفت ہے. کیسے ہے یہ میں کل کہہ چکا یا پہلے بیچروں میں کہہ چکا ہوں. اب اگر یہ پیغمبر کو پہچانتے ہیں کہ چونکہ اپنے وقت میں پیغمبر امام ہے، اگر یہ پیغمبر کو پہچانتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو پہچانتے ہیں، چونکہ خود امام فرما رہے ہیں کہ معرفت اللہ کے معنی یہ ہے اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا. یعنی اگر کوئی اپنے وقت کے امام کو پہچانتا ہے یعنی خدا کو پہچانتا ہے. آج اگر ہم امام زمانہ کی معرفت حاصل کر لیں مطلب یہ ہے کہ ہم نے خدا کو پہچان لیا. امام کی جملے ہیں، میرے نہیں ہے. اگر کسی نے مولا کائنات کو پہچان لیا یعنی خدا کو پہچان لیا. اگر کسی نے امام سجاد کو پہچان لیا اس زمانے کے لوگوں نے تو یعنی خدا کو پہچان لیا. اگر کسی نے پیغمبر کو پہچان لیا یعنی خدا کو پہچان لیا. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یہودی اور نصرانی پیغمبر کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں.
یعنی اگر میں جملے کو بدل دوں تو غلط نہ ہوگا. امام حسین کی حدیث و قرآن کی آیت کو ملا کر کے, یا امام حسین کی حدیث اور امام صادق کی حدیث کو ملا کر کے, کہ اگر پیغمبر کو پہچانتے ہیں یعنی خدا کو پہچانتے ہیں, اپنی اولاد کی طریقے سے یہ معرفت اللہ رکھتے ہیں. توجہ کیجئے گا, کیونکہ پیغمبر کو پہچانتے ہیں. تو اب یہودیوں کا عمل معرفت اللہ اور معرفت النبی کے مطابق ہونا چاہیے. میرے عزیزوں, میں توجہ چاہتا ہوں کہ بات کہاں تک پہنچ رہی ہے, کہ یہودیوں کا عمل اور عیسائیوں کا عمل, ان کی زندگی, ان کی سیرت, ان کا کیریکٹر, جو بھی آپ کہنا چاہیں, اس کو معرفت اللہ کے مطابق ہونا چاہیے, معرفت النبی کے مطابق ہونا چاہیے. آپ یقین کریں, اگر کسی عالم کو یہ جملہ دے دیا جائے تو اسی جملے پر عشرہ ختم ہو جائے گا کہ جتنے مطالب اس کے پیچھے بیان کرنے کے لیے ہیں. اب قرآن مجید کو اٹھا کر کے آپ دیکھیں کہ قرآن مجید نے یہودیوں کے سلسلے میں کیا بیان کیا ہے. کیوں؟ چونکہ جب معرفت اللہ کے مطابق عمل ہوگا تو معرفت اللہ کے مطابق عمل کیا؟ جیسا خدا ہے اسے ویسا پہچانو, جیسے پیغمبر ہیں انہیں ویسا بھی. تو وہ معرفت اللہ کے مطابق عمل. لیکن یہودیوں کا عمل خدا کے سلسلے میں کیا ہے؟ یہودیوں کا عمل نبی کے سلسلے میں کیا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن مجید کہہ رہا ہے. مثلا ایک بات جو قرآن مجید نے کہی, پہلا مرحلہ جو قرآن مجید نے بیان کیا پیغمبر کے لیے, خدا کے لیے, مومنین کے لیے, قرآن مجید کے لیے, ان 2-3-4 گروہوں کے لیے یہودیوں کے عمل کو قرآن نے بیان کیا. مثلا قرآن مجید نے کہا یحرفون الکتاب, یہودیوں کی عادت یہ ہے کہ کتاب میں تحریف کرتے ہیں. توجہ فرمائی آپ نے, کتاب میں تحریف کرتے ہیں. یحرفون الکلم, کتاب نہیں, یحرفون الکلم, یہ کلم کو عن مواضعہ, جو کلم یا جو کلمہ جس جگہ پر ہونا چاہیے تھا اس کو وہاں سے ہٹا کے دوسری جگہ پر رکھتے ہیں. یہ عادت ہے یہودیوں کی. کاش میرا مجمع متوجہ ہو جائے کہ یہ پرانی عادت ہے یہودیوں کی کہ کلمات الہی کو بدلا جائے. اب وہ کلمہ یا لفظی ہو یا کوئی دوسرا, اس سے بحث نہیں ہے, وہ پھر بات کہیں سے کہیں جائے گی. ورنہ جناب عیسیٰ کو بھی کلمہ کہاں ہے قرآن نے. یہودیوں کی عادت یہ ہے کہ تحریف کرو, چاہے وہ کتاب الہی میں تحریف ہو, چاہے وہ دین الہی میں تحریف ہو, چاہے وہ نبی کی شریعت میں تحریف ہو. یہ پرانے عادی ہیں تحریف کرنے کے. جملے میرے نہیں ہیں, قرآن کے ہیں. یحرفون الکلم عن مواضعہ, 2 مرتبہ قرآن مجید نے اس کو استعمال کیا کہ انہوں نے, یہودیوں نے, قرآن مجید سابقہ اگر آپ دیکھیں, یہودیوں نے کلم کو, کلمہ الہی کو بدل دیا, اپنی جگہ سے ہٹا دیا. اگر انہیں اللہ کی معرفت ہے تو یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ بس سوال ہے کہ نہیں ہے. وہ دونوں باتیں قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں. یہ قرآن کے سلسلے میں, خود خدا کے سلسلے میں کیا کیا؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں, عزیر پیغمبر اللہ کے بیٹے ہیں. مسیحیوں نے کہا, نصرانیوں نے کہا, مسیحیوں نے کہا المسیح ابن اللہ, کہ مسیح اللہ کے بیٹے, جناب عیسیٰ خدا کے بیٹے. نہ انہوں نے صحیح کہا نہ انہوں نے صحیح کہا. اگر یہ معرفت اللہ رکھتے تھے تو کسی کو خدا کا بیٹا کیسے مان سکتے ہیں؟ جو قرآن کہہ رہا ہے لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل نہ یہ کسی سے, نہ خدا کسی سے پیدا ہوا اور نہ خدا سے کوئی پیدا ہوا. جب یہ کیفیت ہے تو پھر یہ کیسے مانیں گے خدا کا بیٹا؟ لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ مان رہے ہیں. عزیر بھی مان رہے ہیں, عزیر کو بیٹا مان لیا خدا کا, یا مسیح کو یا جناب عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مان لیا ان لوگوں نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن دونوں باتیں استعمال کر رہا ہے. میں اس سوال پر روکوں گا آپ کو, چونکہ بات بہت حساس ہے. قرآن دونوں باتیں کہہ رہا ہے. ایک بات تو یہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں نے جناب عزیر کو خدا کا بیٹا مانا, اور ادھر سے کہہ رہا ہے کہ خدا کی معرفت رکھتے ہیں, نبی کی معرفت رکھتے ہیں, جیسے اپنے بیٹوں کی معرفت رکھتے ہیں. تو جب معرفت رکھتے ہیں تو پھر یہ کیا چیز ہے؟ یہی نہیں, اور
وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء. یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کچھ نہیں ہے، عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی کچھ نہیں ہے. اللہ رے بلاغت قرآنی، قرآن کیا بتانا چاہتا ہے کہ دونوں گروہ جو خدا کو خدا مانتے ہیں، ایک کہتا ہے یہ کچھ نہیں، دوسرا کہتا ہے وہ کچھ نہیں. یہ عادت مسلمانوں کی نہیں ہونی چاہیے، یہ یہودیوں کی عادت ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. یہ عادت مسلمانوں کی نہیں ہونی چاہیے تھی کہ وہ کہے کہ یہ کچھ نہیں، وہ گروہ کہے کہ یہ گروہ کچھ نہیں، یہ گروہ کہے کہ وہ گروہ کچھ نہیں. یہ عادت ہماری نہیں ہونی چاہیے. یہ عادت تو قرآن مجید نے یہودیوں کی بیان کی ہے، نصرانیوں کی بیان کی ہے. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، قرآن مجید کہہ رہا ہے. یہ کیسے کہہ رہے ہیں جب دونوں خدا کو خدا مانتے ہیں، جب دونوں کتاب الہی کو کتاب الہی مانتے ہیں، تو یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ کچھ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ کچھ نہیں. دوسرے دو چیزیں، ایک بات اور آپ کے سامنے عرض کروں خدا کے سلسلے میں. وقالت الیہود، توجہ کیجئے گا، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ. عجب ہے، یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. یہودی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. قرآن کہتا ہے غلت ایدیہم، ان کے اپنے ہاتھ بندھے ہوں. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور یہ قابل لعنت ہے جو انہوں نے کہا ہے. بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے، میری خطابت نہیں ہے. قالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. قرآن نے کیا کہا؟ غلت ایدیہم، ان کے اپنے ہاتھ بندھے ہوں گے. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، قابل لعنت ہے یہ کہ انہوں نے ایسا کہا ہے. بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. اے پروردگار، اگر انہوں نے اتنا کہہ دیا کہ تیرے ہاتھ بندھے ہیں تو اتنا بگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تیرے بندے ہیں، تیرے بندے ہیں، تو نے اتنی نعمتیں دی ہیں. خدا کو پسند نہیں آ رہا کہ یہ کوئی کہے کہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. لعنت بما قالوا، اور جو انہوں نے کہا ہے ملعون ہے یہ افراد. بل یداہ مبسوطتان، اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں خدا کے. ينفق کیف یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے انفاق کرتا ہے، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے. دیکھا آپ نے، قرآن کے خلاف بولے، دین کے خلاف بولے، خدا کے خلاف بولے، مومنین کے خلاف بولے. قرآن بھی یہی کہہ رہا، میں کل بھی آیت پڑھ چکا، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ. پیغمبر آپ ضرور 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 مومنوں کا شدید ترین دشمن یہودیوں کو پائیں گے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. دیکھا آپ نے، یہ بھی مومنین کے خلاف. خود نبی کے خلاف کیا ہوا؟ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اے پیغمبر، نہ یہ یہودی آپ سے راضی ہوں گے، نہ یہ عیسائی آپ سے راضی ہوں گے، جب تک آپ ان کی ملت اور ان کے آئین کا اتباع نہ کر لیں. دیکھ رہے ہیں، جب تک آپ ان کے آئین کا اتباع نہ کر لیں، یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے. آپ نے پہچانا، جبکہ یہ آیت تھوڑی سی بحث رکھتی ہے. قل ان الہدی ہدی اللہ، پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ ہدایت صرف اللہ کی ہدایت ہے. عجیب ہے، اس آیت پر اگر بحث کی جائے تو کافی کچھ ہے بیان کرنے کے لیے کہ پیغمبر آپ کہیں کہ الہدایت صرف اللہ کی ہدایت ہے، اس کے علاوہ کوئی ہدایت نہیں ہے. یہ آپ بیان کر دیجئے. اور قل ان ھدی اللہ ھو الھدی ولئن اتبعت اہواءہم بعد الذی جاءک من العلم، اگر آپ نے ان کے خواہشات کا اتباع کیا، ان کے خواہشات کی پیروی کی، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ گیا ہے، تو یہ آپ جان لیں کہ پھر آپ خدا کو نہ سرپرست پائیں گے نہ اپنا مددگار پائیں گے. عجیب ہے، عجیب ہے کہ آپ خدا کو اپنا سرپرست بھی نہیں پائیں گے اور اپنا مددگار بھی نہیں. کس سے کہہ رہا ہے قرآن؟ پیغمبر سے.
اگر اسی پر گفتگو کی جائے تو یہ بہت لطیف آیت ہے قرآن مجید کی، اور جناب علامہ طباطبائی نے اسے اچھا خاصا بیان کیا ہے، لیکن چونکہ موضوع میں نہیں ہے لہذا اسی جگہ پر چھوڑ رہا ہوں گفتگو کو کہ فَإِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ. آپ دیکھ رہے پیغمبر کے مقابلے میں جو آیا، ایک لفظ صرف کہہ دوں، پیغمبر کے مقابلے میں جو آئے، چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، قرآن نے کہا کہ ان کے آئین ہدایت والے نہیں ہیں، خواہشات نفسانی ہے. کاش بات واضح ہو جائے. پیغمبر کے مقابلے میں اگر کوئی ہدایت لے کر کے آئے تو وہ ہدایت نہیں ہے بلکہ وہ نفسانی خواہش ہے. پیغمبر کے مقابلے میں اگر کوئی لے کر کے آئے تو وہ علم نہیں ہے، جہالت ہے. قرآن مجید اسی آیت میں کہہ رہا ہے کہ اتبعت، اگر آپ نے اتباع کیا اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ گیا ہے تو یعنی علم آپ کے پاس ہے، آپ کے مقابلے میں نہیں ہے. یعنی پیغمبر کا جو راستہ ہے، پیغمبر کی جو راہ ہے، اس کے مقابلے میں جو بھی راستہ ہوگا وہ ضلالت اور جہالت کا راستہ ہوگا، ہدایت اور علم کا راستہ نہیں ہوگا. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. اور جب یہاں تک بات آ ہی گئی ہے تو میں صرف ایک لفظ کہہ کر کے بات کو آگے بڑھاؤں. اس جگہ پہ جملہ معترضہ بیچ میں عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبر کے راستے کے مقابلے میں کوئی بھی آئے، بحث نہیں ہے، کوئی بھی آئے، اس کا راستہ نہ ہدایت کا ہوگا اور نہ علم کا ہوگا، بلکہ راستہ جہالت کا ہے اور ضلالت کا ہے. یہ ہو گیا. پیغمبر نے کیا کہا؟ انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری عطرت و میرے اہل بیت. جب تک تم ان میں سے کسی ایک سے وابستہ رہو گے، جی نہیں، کسی ایک سے نہیں، جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے. یہ عشرے کی گفتگو ہے، اس پر عشرہ پڑھے کہ ہوا کیا. جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. اس کے معنی اگر تم نے کسی ایک کو چھوڑا، عطرت کو لے کے قرآن کو چھوڑا تو گمراہ، قرآن کو لے کے عطرت کو چھوڑا تو گمراہ. یعنی نبی کے بعد صحیح راستہ وہی ہے کہ جہاں قرآن بھی نظر آئے، جہاں عطرت بھی نظر آئے. کسی ایک کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. نبی کے بعد جو راستہ ہے وہ راستہ وہی راستہ ہے کہ جہاں دونوں پائے جا رہے ہوں، قرآن بھی اور عطرت بھی. اگر کسی ایک کو چھوڑا تو گمراہ ہوگا. بہرحال مجھے اس سے بحث نہیں بننا، اس سے بہت سی چیزیں ہیں بیان کرنے کے لیے کہ پیغمبر نے آخر ایسا کہا کیوں، وہ انشاءاللہ کبھی اور. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہودیوں نے نبی کے خلاف بھی گفتگو کی. اب نبی کو کتنا انہوں نے ستایا ہے اور کیا کیا ہے وہ تو بہرحال بیان کا موقع نہیں، میں صرف قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. نبی کے خلاف بھی بولے، خدا کے خلاف بھی بولے، قرآن کے خلاف بھی بولے، مومنین کے خلاف بھی بولے. اور ادھر سے قرآن کہہ رہا ہے کہ یعرفونہ. عجیب ہے، آپ اسے کیسے حل کریں گے؟ کل تک میں نے کہا تھا نا، کل میں کچھ چیزوں کو عرض کروں گا آپ کے سامنے، کیسے حل کریں گے اسے؟ کہ یہ یہودی جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ خدا پیغمبر کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. اتنی معرفت ہے انہیں پیغمبر کی. اب جو پیغمبر کہہ رہا ہے یہ مجبوری ہے جملے کی، نہ عرض کرتا آپ کے سامنے، جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں. اتنی معرفت رکھتے ہیں جتنے اپنے بچوں کی رکھتے ہیں. میں بار بار لفظ کو دہرا رہا ہوں، لفظ کو تکرار کر رہا ہوں تاکہ میری بات پہنچ جائے جو کہنا چاہتا ہوں. ایسی معرفت جیسے اپنے بچوں کی ہے. اور اس کے بعد لن ترضی عنک الیہود ولا النصارى. عجیب بات ہے، ان دو باتوں کو کیسے جمع کریں گے؟ ایک شخص اپنے استاد کی بہترین معرفت رکھتا ہے، یہ جانتا ہے کہ پوری یونیورسٹی میں اس سے بہتر پروفیسر نہیں ہے، لیکن چاہتا ہے کہ جو میں کہتا ہوں وہ یہ مانے. یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے ہوا؟ جب آپ جانتے ہیں کہ ان سے بہتر کوئی اور نہیں ہے تو آپ کو ان کی ماننی چاہیے. آپ اسٹوڈنٹ ہیں، یہ پروفیسر ہے، آپ تھیسس لکھ رہے ہیں، یہ لکھوا رہا ہے. کہا نہیں وہ میری مانے. یہ کیسے ہوگا؟ اور دونوں باتیں قرآن کہہ رہا ہے. کتنا سخت ہے، آیت آیت سے ٹکرا رہی. کیسے حل کریں اس کو؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے پہچانتے ہیں جیسے بچوں کو پہچانتے ہیں.
اور ادھر سے کہہ رہا ہے لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، یہ یہودی اور نصرانی آپ سے راضی ہرگز راضی نہیں ہوں گے، کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ لن جب وہ عربی میں استعمال ہوتا ہے، عربی میں دو لفظیں آتی ہیں نفی کے لیے، یعنی نیگیٹو بنانے کے لیے دو لفظ آتی ہیں، لا اور لن۔ لا ترضى عنك اليهود، آپ سے راضی نہیں ہیں، نہیں ہوں گے، ممکن ہے بعد میں ہو جائیں، لیکن لن ترضى کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے۔ نفی ابد کرتا ہے، یہ ہمیشہ کی نفی کر رہا ہے، کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، قرآن نے کہہ دیا۔ یعنی یہودی اور عیسائی کبھی پیغمبر سے راضی ہو ہی نہیں سکتے، تو جب پیغمبر سے راضی نہیں ہو سکتے تو مسلمانوں سے کیا راضی ہوں گے؟ سیدھی سیدھی بات ہے، جب پیغمبر جیسی شخصیت سے راضی نہیں ہو رہے پھر مسلمانوں سے کیا راضی ہوں گے؟ تو جب قرآن کہہ چکا کہ راضی نہیں ہوں گے، تو اگر کوئی ان کو راضی کرنے کے لیے کچھ کرے تو میں ان قرآن پر شک کروں یا اس کے مسلمان ہونے پر شک کروں؟ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ اب دیکھ لیجئے کس طریقے سے، یہ پھر میں کہوں گا موضوع نہیں ہے کس طریقے سے ان کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں لوگ، لیکن قرآن کہہ رہا ہے تم سے کبھی راضی ہو ہی نہیں سکتے، حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم ان کی ملت کا اتباع کرو، یعنی تم خود یہودی ہو جاؤ یا تم خود نصرانی ہو جاؤ، ورنہ یہ تم سے راضی ہوں گے نہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے آخر؟ جب یہ پیغمبر کی معرفت رکھتے ہیں تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو نبی تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور یہ پیغمبر کو ہم جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، لیکن ان کی بات نہیں مان رہے، پیغمبر سے راضی نہیں ہو رہے۔ عجیب ہے، جبکہ دیکھنا یہ چاہیے کہ نبی ہم سے راضی ہے کہ نہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے، راضی نہیں ہوں گے۔ یہ کیسے، اس کو کیسے حل کریں؟ بس میرے عزیزو، میں نے کہا تھا نا کافی حساس رخ ہے یہ تاریخ، یہ قرآن مجید کی ان دو آیتوں میں، اور بہت سی آیات ہیں، ایک اس کو سمجھنا چاہیے جو دونوں لفظ قرآن کی ہیں۔ یعرفونہ، یہ کون سی معرفت ہے جسے قرآن بیان کر رہا ہے؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، قرآن نے اسی آیت میں ان کی منظر کشی بھی کی ہے، جو میں سوال کر رہا ہوں اس کا جواب بھی دیا ہے۔ یہ عجیب ہے، مثبت انداز میں بھی گفتگو کی ہے، منفی انداز میں پیدا ہونے والے سوال کا جواب بھی دیا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یعرفونہ سے مراد پیغمبر نہیں ہے، قرآن ہے، قرآن کو پہچانتے ہیں۔ علامہ طباطبائی کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے قرینہ موجود ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اپنے بچوں کی طرح پہچانتے ہیں۔ کتاب کی مثال بچے سے نہیں دی جاتی، پیغمبر کی مثال بچے سے دی جائے گی، انسان کی مثال انسان سے دی جاتی ہے، نہیں کتاب کی مثال کتاب سے۔ کہنا چاہیے تھا یعرفونہ کما یعرفون کتابہم، یہ نہیں کہنا قرآن مجید کہ اپنی کتابوں کے طریقے سے قرآن کو پہچانتے، کہنا یہ چاہیے تھا نہیں، اپنے بچوں کے طریقے سے اس کو پہچانتے۔ کس کو؟ یعنی پیغمبر کو، چونکہ بچے کی مثال انسان کی مثال انسان سے دی جائے گی۔ علامہ نے بیان کیا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایک مرحلہ، یہ کون سی معرفت ہے؟ اور ادھر سے قرآن کہہ رہا ہے کہ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى۔ جتنی مصیبتیں، پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، جتنی مصیبتیں اسلام پر آئی ہیں انہی یہودیوں سے آئی ہیں، جتنی مصیبتیں اسلام پر آئی ہیں یا آج آ رہی ہیں، اگر آپ پشت پر جائیں گے اس کے، جا کے اس کو ریشے کو تلاش کریں گے کہ کہاں سے نکلی ہیں، کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں بات پہنچے گی یہودیوں تک، اب اس کے بیان کا موقع بھی نہیں ہے۔ یہ قرآن، میں نہیں، قرآن مجید اس کو بیان کر رہا ہے بعض مقامات پر، لیکن مجھے حل کیسے کروں؟ بس اس جگہ پر رک کر کے صرف ایک بات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزو، دیکھیے معرفت کی جب بات آتی ہے تو اس سلسلے میں جو ہم کسی کی معرفت رکھتے ہیں تو اس معرفت کو دو حصوں پر تقسیم کر سکتے ہیں، توجہ کیجیے گا، دو حصوں پر تقسیم کر سکتے ہیں۔ اگر میں آج بیان نہ کر سکا تو کل عرض کروں گا آپ کے سامنے۔ دو حصوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے انسان کی زندگی کو، کم از کم دو حصوں پر۔ ایک انسان کی حقیقی زندگی ہے اور ایک انسان کی حقوقی زندگی ہے۔ توجہ کیجیے گا، چونکہ یہ لفظیں ادبی لفظیں ہیں حوزے کی، لیکن میں اس کو آسان کروں گا بچوں کے لیے۔ ایک حقیقی زندگی اور ایک حقوقی زندگی۔ حقیقی زندگی میں وہ کچھ ہوتا ہے، حقوقی زندگی میں کچھ اور ہوتا ہے، درست؟
مثلاً حقیقی زندگی میں میرا بیٹا ہے، خوب، میرے بیٹے کو حق نہیں ہے شریعت کے اعتبار سے کہ میرے آگے چلے. حقیقی زندگی میں فلاں شخص میرا باپ ہے، مجھے حق نہیں ہے کہ میں اپنے باپ کے آگے چلوں، مجھے حق نہیں ہے کہ اپنے باپ کے سامنے اوف کروں، مجھے حق نہیں ہے. قرآن مجید فلا تقل لہما اوف، خبردار اوف نہ کرنا، ولا تنہرہما، جھڑکنا نہیں انہیں، وقل لہما قولا کریما، ان سے نرم لہجے میں گفتگو کرو. خیر اس کے بیان کا موقع نہیں ہے، یہ حقیقی زندگی ہے. میں اپنے باپ کے آگے نہیں چل سکتا حقیقی زندگی میں، کیونکہ یہ وہ میرا باپ ہے، میں اس کا بیٹا ہوں. میرا بیٹا میرے آگے نہیں چل سکتا شریعت میں، کہا نہیں وہ میرا بیٹا ہے. لیکن اگر میرا بیٹا امام جماعت ہو مسجد میں اور میں پہنچ جاؤں تو اب یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ میرے پیچھے کھڑے ہو کر کے مجھے نماز پڑھائے، ناممکن ہے. ہوا کرے باپ، اب چونکہ اب یہ وہ باپ اور بیٹے کا رشتہ نہیں ہے، اب رشتہ امام اور ماموم کا بن گیا. اگر بیٹا امام جماعت ہے اور اس کا باپ کچھ صحیح، لیکن اگر اس قابل نہیں ہے کہ امام جماعت بن سکے مثلا، یا اس قابل نہیں ہے کہ مثلا جج بن سکے، اور بیٹا جج کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے تو اب باپ کی حیثیت سے نہیں دیکھ سکتا. اگر امام جماعت بن گیا تو اب آ کے باپ کے پیچھے نہیں کھڑا ہو سکتا، سوال ہی نہیں ہے، کیونکہ اب باپ بیٹے کا رشتہ ختم ہو گیا، اب امام اور ماموم کا رشتہ شروع ہو گیا. میں نے شاید یہ واقعہ پہلے کہا ہو، مجھے ذہن میں نہیں ہے، لیکن اگر کہا ہے تو اب دوبارہ سن لیں اس واقعے کو، بہت ہی عجیب کیفیت ہے. ایک شخص نے خلافت دوم کے زمانے میں مولائے کائنات کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا. یہ آج کے زمانے میں FIR کٹا دی اس نے، مولائے کائنات کے خلاف مقدمہ. قاضی نے دونوں کو بلا لیا، میں پہلے عرض کر چکا ہوں، جلدی سے گزر رہا ہوں. قاضی نے دونوں کو بلایا، اس مقدمہ دائر کرنے والے کو اور مولائے کائنات کو. دونوں آدمی، مولائے کائنات اور وہ شخص، دونوں آ گئے محکمے میں، آ کر کے بیٹھ گئے. اس نے کہا بتاؤ فلاں، بتاؤ تم کیا کہتے ہو. اس نے اپنی بات کہی جو اس کو کہنا تھی. پھر کہا کہ یا ابوالحسن آپ بتائیں کیا کہتے ہیں. بس اتنا سننا تھا کہ مولا کی تیوریوں میں بل پڑ گئے، اٹھ کے چلے گئے. کہا کیا، کیوں ایسا ہوا، کہ معلوم ہے کیوں؟ علی ابن ابی طالب کہہ رہے ہیں کہ جب قاضی گفتار میں عدالت نہیں کر سکتا تو وہ عمل میں عدالت کیوں کرے گا. کہ کیسے، کیا ہوا، میں نے کوئی جسارت کر دی، میں نے کوئی آپ کے ساتھ کوئی گستاخی کر دی؟ کہ نہیں، تم نے اس کو نام لے کے بلایا اور مجھے کنیت سے بلایا. کنیت سے بلانا احترام ہے، نام لے کے بلانا احترام نہیں ہے. اگر تم کو نام لے کے بلانا تھا تو مجھ کو بھی نام لے کے بلاتے جب اس کو نام لے کے بلایا تھا. اور اگر تمہیں کنیت سے بلانا تھا تو جیسے مجھے کنیت سے ابوالحسن کہا، اسے بھی کنیت سے بلاتے. جو قاضی اس میں عدالت برقرار نہ کر سکے وہ عمل میں کیا عدالت برقرار کرے گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. آپ نے پہچانو کہ جب وہ قاضی ہے اور عدالت کی کرسی پر، قضاوت کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے عدالت میں، تب اسے حق نہیں ہے اس فاصلے کا. مولائے کائنات کا علی ابن ابی طالب حجت اللہ، لیکن برداشت نہیں کر رہا کہ تمہیں حق نہیں ہے اس چیز کا اس جگہ پر. تو میں عرض کر رہا تھا شخصیت حقوقی میں اگر وہ میرا بیٹا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ میں اس کے آگے کھڑا ہو کر کے نماز پڑھ لوں، یا وہ میرے پیچھے کھڑا ہو کر کے نماز پڑھا دے. نہیں، اس کو آگے کھڑا ہونا پڑے گا. اگر وہ جج ہیں تو اسے عدالت میں جج کی کرسی پر بیٹھنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ میرے سامنے کھڑا رہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ شخصیت حقوقی ہے. پہچان لو آپ لوگ کہ کسے کہتے ہیں حقوقی شخصیت اور کیا ہوتی ہے حقیقی شخصیت. درست اسی طریقے سے ہر انسان کے یہاں ایک شخصیت حقوقی ہوگی اور ایک شخصیت حقیقی ہوگی. حقوقی شخصیت، حقیقی شخصیت میں کچھ صحیح. حقوقی شخصیت میں ہماری زوجہ ہے، جیسے زوجہ بنی حقوقی شخصیت میں فوراً کچھ چیزیں ہم پر واجب ہو گئیں. مثلا حقیقی شخصیت میں کچھ صحیح، جاہل ہو کچھ ہو بحث نہیں ہے، لیکن حقوقی شخصیت میرا شوہر ہے. اب ہم پر اطاعت ضروری. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تو ایک پڑھی لکھی لیڈی ہیں اور ہم تو انٹلیکچوئل لیڈی میں سے ہمارا شمار ہوتا ہے، میرا شوہر جاہل ہے تو اسی کی بات مانے. نہیں،
وہ جاہل ہے اپنی حقیقی زندگی میں، لیکن حقوقی زندگی میں شوہر ہے. یہ تمہاری زوجہ کچھ بھی صحیح کیسی صحیح وہ حقیقی زندگی میں ہے، لیکن حقوقی زندگی میں تمہاری زوجہ ہے، نان و نفقہ تم پر واجب ہے. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں تو وہ یوں ہے اور ایسی کچھ نہیں. حقیقی اور حقوقی کا فرق محسوس ہونا چاہیے. حقیقی زندگی میں کچھ صحیح، آپ دیکھ لیجئے اٹھا کر کے، میری طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، حقیقی زندگی میں کچھ صحیح، لیکن حقوقی زندگی میں تمہارا باپ ہے. وہ حقیقی زندگی میں خدا نہ کردہ برے فعل انجام دیتا ہوگا، ہوتا رہے، وہ جانے خدا جانے، لیکن حقوقی زندگی میں تمہارا باپ ہے، تم اف نہیں کر سکتے. واضح؟ تو حقیقی اور حقوقی ان دونوں میں فرق ہمیں محسوس ہونا چاہیے. اسی طریقے سے ائمہ طاہرین کے یہاں ایک حقیقی زندگی ہے، ایک حقوقی زندگی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں ایک حقیقی زندگی ہے، ایک حقوقی زندگی ہے. پیغمبر کے یہاں بھی ایک حقیقی زندگی ہے، ایک حقوقی زندگی ہے. اگر میں پہنچ سکا تو عرض کروں گا آپ کے سامنے، پیغمبر کی حقیقی زندگی عبداللہ کا بیٹا، پیغمبر کی حقیقی زندگی آمنہ کا لال، پیغمبر کی حقیقی زندگی عبد المطلب کا پوتا، پیغمبر کی حقیقی زندگی ابو طالب کا بھتیجا. یہ ساری چیزیں ہیں. پیغمبر کی حقوقی زندگی اللہ کا رسول. توجہ کیجئے. مولائے کائنات کی حقیقی زندگی ابوالحسن، مولائے کائنات کی حقیقی زندگی فاتح خیبر، مولائے کائنات کی حقیقی زندگی مرحب و انتر کو دو ٹکڑے کرنے والا، مولائے کائنات کی حقوقی زندگی امام. توجہ کریں، فرق ہے دونوں چیز میں. حقیقی زندگی کو دیکھیں اور حقوقی زندگی کو دیکھیں. حقیقی زندگی میں بھائی ہے، کاش میری بات محسوس ہو جائے. حقیقی زندگی میں بھائی ہے، حقوقی زندگی میں امام ہے. ایک صلوات پڑھیں نا محمد اور آل محمد. بات واضح؟ حقیقی زندگی اور حقوقی زندگی. آپ نے سنا ہے کہ کبھی بھی بھائی کی حیثیت سے نہیں دیکھا سرکار وفا جناب ابوالفضل العباس امام حسین. کیوں نہیں دیکھا؟ کیونکہ بھائی تو ہیں آپ کے، لیکن نہیں، امام ہے، امام ہے. محسوس کر رہے ہیں بات کو جو کہنا چاہ رہا ہوں؟ جناب ام البنین جب گھر کے اندر وارد ہوئی ہیں تو حقیقی زندگی میں حقوقی ماں بن کر کے آ رہی ہے، لیکن جب یہ بچہ امام کے منصب پر فائز ہوا تو اب کچھ نہیں، اب یہ امام ہے، اطاعت واجب ہے. حقیقی زندگی میں جناب زینب سلام اللہ علیہا اتنی زیادہ با کمال خاتون ہے. یہ چند شخصیتیں کربلا کی ایسی ہیں، میں نے اس سے پہلے بھی شاید یہ جملہ کہا ہو، یہ چند شخصیتیں کربلا کی ایسی ہیں، جناب زینب سلام اللہ علیہا، جناب عباس سلام اللہ علیہ، جناب علی اکبر سلام اللہ علیہ، جن کو سمجھنے کے لیے معصوم ہونا چاہیے. غیر معصوم کے بس کی بات نہیں ہے کہ ابوالفضل العباس کو سمجھ لے. میں سچ کہہ رہا ہوں، خطابت میں بہ نہیں رہا ہوں. غیر معصوم کے بس کی بات نہیں ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کو سمجھ سکے، جناب علی اکبر سلام اللہ علیہ کو سمجھ سکے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایسے افراد ہیں یہ، اتنے باکمال لوگ، لیکن جب حقوقی حقیقی زندگی میں آئے تو بیٹا ہے، جب حقوقی زندگی میں آئے تو یہ میرا باپ نہیں، امام وقت ہے. دونوں میں فرق محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں محسوس؟ اس لیے حقیقی زندگی میں اگر آئے تو ایک مسئلہ ہوگا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہم نے اپنے یہاں بہت دیکھا ہے، میں بزرگ بیٹھے ہوئے، ہم نے اپنے یہاں بہت دیکھا ہے اس چیز کو کہ حقیقی زندگی میں زیرو، کچھ بھی نہیں، لیکن حقوقی زندگی میں ایک مقام مل گیا، میں منسٹر ہو گیا. جاہل لیکن منسٹر ہو گیا، لڑ گیا الیکشن. ہم نے تو ایسے ایسے لوگ دیکھے کہ جو جیل میں تھے الیکشن لڑ کر کے منسٹر ہو گئے. عجیب ہے. حقیقی زندگی میں مجرم، حقوقی زندگی میں منسٹر ہو گیا. اب احترام ضروری ہو گیا جو کہ منسٹر ہے. اب یہ ہو گیا، اب وہ گیا. بہت سے لوگ اس طرح کے آپ کو دکھ جائیں گے دنیا میں. حقیقی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ آپ دیکھ لیجئے کہ ایک آئی ایس ہے، ایک پی سی ایس ہے، لیکن ایک جاہل کے سامنے کھڑا ہوا ہے. کیوں؟ چونکہ منسٹر ہے، چونکہ یہ ہے، چونکہ وہ ہے. حقیقی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے، لیکن یہ مجبور ہے کہ اس کا احترام کرے.
بعض ایسے علماء گزرے ہیں علامہ دل اختر کے جملے کو، علی اللہ مقامہ کے جملے کو علامہ جوادی علی اللہ مقامہ نے بیان کیا تھا کہ یہ دو شخصیتیں، اب میں اشارتاً آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہ دو شخصیتیں علماء میں سے اتنی پڑھی لکھی تھی کہ اپنے امام کو 20 سال بٹھا کے پڑھا سکتی تھی. اب میں نام نہیں لوں گا، جو بات بہت واضح ہوگی آپ اسے محسوس کریں. اتنی پڑھی لکھی شخصیتیں تھیں کہ اپنے امام کو 20 سال بٹھا کے پڑھا سکتی تھی، لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ انہی کو امام مانتی تھی. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. حقیقی زندگی میں کچھ نہیں، لیکن حقوقی زندگی ہے بہت عالی. لیکن کمال ہے پروردگار کی طرف سے یہ ہمارے لیے اور مسلمانوں کے لیے، پوری کائنات کے لیے، خدا نے جس کو حقوقی عہدہ دیا ہے اسے حقیقی زندگی سے بھی نوازا ہے. کائنات میں کوئی بھی ہو پیغمبر سے آگے نہیں جا سکتا، حقیقی زندگی میں نہیں جا سکتا. کوئی بھی کائنات میں ہو امام سے آگے نہیں جا سکتا. میں نے کل بھی عرض کیا، امام یعنی سب سے آگے رہنے والا. یہ حقیقی زندگی ہے، سب سے آگے رہنے والا حقوقی زندگی امام بنایا. لیکن کمالات اتنے دی ہے کہ کوئی آگے نہیں جا سکتا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ امام کی موجودگی میں، مثلا امام وقت موجود ہیں اور ان کے دائرہ حکومت میں فلاں انسان ہے جو ان سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مکے اور مدینے میں کوئی ایسا انسان تھا جو پیغمبر سے زیادہ سخی تھا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہر کمال کی منزل پر نبی آخری درجے پر، ہر کمال میں امام وقت آخری درجے پر. یہ حقیقی زندگی بھی ہے، کیونکہ خدا جب عہدہ دیتا ہے، اور آپ میں نے اس سے پہلے بھی اس آیت کو بیان کیا ہوگا، لیکن صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں اس جگہ پر کہ خدا جب عہدہ دیتا ہے تو صلاحیتوں کو دیکھ کے دیتا ہے. یہی فرق ہے دنیاوی عہدوں میں اور الہی عہدوں میں. کیا کہا؟ لا ینال عہدی الظالمین، میرا عہدہ ظالموں کو نہیں ملے گا. ظالم سے مراد خالی ستم کرنا نہیں ہے، خالی حق چھین لینا نہیں ہے. ظالم سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کام کے لائق نہیں ہیں مگر آگے بڑھ گئے. یہ ظلم ہے. مطلب مجھے پتا ہے کہ میں اس کام کو انجام نہیں دے سکتا لیکن گھسا جا رہا ہوں، یہ ظلم ہے. یہ ظلم ہے قوم کے اوپر کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ میں یہ کام انجام نہیں دے سکتا لیکن نام و نمود کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں تو یہ ظلم ہے. مجھے معلوم ہے میں اس کمیٹی کو نہیں چلا سکتا مگر لیے ہوئے ہوں، یہ ظلم ہے. تو یہ دنیا میں تو عہدہ مل سکتا ہے ظلم کی بنیاد پر، اللہ کی طرف سے عہدہ نہیں مل سکتا ظلم کی بنیاد. لا ینال عہد الظالمین. خدا پہلے صلاحیت دیکھتا ہے پھر عہدہ دیتا ہے. اگر بات مکمل ہو گئی یہاں تک کہ ایک ہے شخصیت حقوقی اور ایک ہے شخصیت حقیقی. شخصیت حقیقی بھی امام کی اعلیٰ درجے پر، شخصیت حقوقی بھی اعلیٰ درجے پر. اب میرے سوال کی طرف واپس آئیں، جو جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ حقیقی زندگی میں اور حقوقی زندگی میں فرق ہے. اب یہ بہت حساس رخ ہے میرے عزیزوں، کاش میری بات واضح ہو جائے. معرفت کی منزل برس کر رہا ہوں. یعرفونہ کما یعرفون ابناہم. توجہ کیجئے، اللہ رے بلاغت قرآنی. یعرفونہ، اس کو پہچانتے ہیں، ان کو پہچانتے ہیں، اپنے بچوں کی طرح پہچانتے ہیں. بس فرق یہی تھا، سوال کا جواب شاید واضح ہو جائے. بس فرق یہی تھا، بچوں کی طریقے سے پہچانتے تھے. بچوں کی طرح پہچاننا اور ہے، رسول کی طرح پہچاننا اور ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. یہ فرق ہے. پیغمبر نے کیا کہا جب آپ نے دعوت ذوالعشیرہ کا پورا دسترخوان سجایا؟ تو یہی تو کہا تھا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو مانو گے یا نہیں مانو گے؟ کیا کہا تھا ان لوگوں نے؟ مانو گے. اگر جا کے دیکھنے نہ ہوتے تو سمجھیں گے آپ سچے ہیں، ہم اندھے ہیں. یہ کیا ہے؟ حقیقی زندگی ہے پیغمبر کی. چونکہ پیغمبر نے 40 سال وہ محنت کی ہے کہ جھوٹوں سے اپنے کو سچا کہلوا لیا. پیغمبر نے اتنی محنت کی اپنے کردار سے کہ خائنوں سے اپنے کو امین کہلوا لیا. قتل کرنے کے لیے آئے ہیں پیغمبر کے لیے لیکن امانت انہی کے پاس رکھے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ، عجیب روح ہے تاریخ کا یہ کہ جہاں پر اتنا زیادہ، یعنی امین بھی مانتے ہیں، صادق بھی مانتے ہیں، سچا بھی مانتے ہیں، امانت دار بھی مانتے ہیں. یہ حقیقی زندگی ہے. لیکن جب پیغمبر نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اسے نہیں مان رہے.
مزاج پہچانیے. حقیقی زندگی کو مانتا ہے, حقوقی زندگی کو نہیں مانتا. یہ مزاج ہے نا ذوالشیرہ شیرہ میں. سارے کے سارے پیغمبر کو مان رہے تھے, 40 سال پیغمبر نے محنت کی تھی. آپ کوئی قبل از اعلان رسالت پیغمبر کی مخالفت مکے میں دکھائیے. قبل از اعلان رسالت کوڑا پھینکا گیا ہو, جادوگر کہا گیا ہو, دیوانہ کہا گیا ہو, اس 40 سال میں پیغمبر 40 سال سے جب اعلان رسالت کیا, کسی نے کچھ کہا؟ کوئی نہیں. سب کہتے ہیں سچا ہے, یہ امین ہے, یہ حقیقی زندگی ہے. لیکن جب حقوقی زندگی میں آئے تو یہ نعوذ باللہ جادوگر ہیں, یہ ساحر ہیں, یہ دیوانے ہیں, یہ ایسے ہیں, یہ ویسے ہیں, سب شروع ہو گیا. کیوں؟ مزاج انسانی یہ ہے. اب میں بات کو روک رہا ہوں اس جگہ پر تاکہ میری بات واضح ہو جائے. مزاج انسانی یہ ہے کہ حقیقی زندگی مانتا ہے, حقیقی زندگی نہیں مانتا. آسانی سے کیوں نہیں مانتا آخر؟ یا کیوں نہیں مانی؟ کیوں نہیں مانی؟ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ ذوالشیرہ کے میں جب سب یہ کہہ چکے کہ آپ سچے ہیں, تو جو سچا ہے وہی تو کہہ رہا ہے کہ میں رسول ہوں, تو مانو. اسے نہیں مان رہے. آپ امانت دار ہیں, وہ کہہ رہا میں امانت لے کر کے آیا ہوں دین اسلام تمہارے سامنے, اس کو نہیں مان رہے. یہ کیا ہوا؟ چونکہ یہ حقوقی زندگی ہے, اس کو تسلیم نہیں کر رہے. حقیقی زندگی کو مان رہے ہیں. یعنی مزاج کفر یہ ہے. توجہ کیجئے گا, میں نے کہا کہ حساس رخ ہے, میں شاید آج مکمل طریقے سے بیان نہ کر سکوں. مزاج کفر یہ ہے, مزاج شرک یہ ہے, مزاج یہود یہ ہے کہ حقیقی زندگی مان رہا ہے, حقوقی زندگی نہیں مان رہا. سچا مانے گا, رسول نہیں مانے گا. امین مانے گا, رسول نہیں مانے گا. کیوں؟ کوئی ایک آپ دکھا دیجئے پورے مدینے میں مجھے, میں نے نہیں دیکھا. چیلنج تو میں چیلنج کرنے کے قابل نہیں ہوں, لیکن اپنے طالب علم کی حیثیت سے جو دیکھا ہے کتابوں میں عرض کر رہا ہوں, کوئی ایک آپ مجھے دکھا دیجئے جس نے مولائے کائنات کی زندگی پر کوئی نقطہ رکھا ہو کہیں. کوئی ایک دکھا دیجئے پورے مدینے میں, پورے مکے میں, کوئی ایک دکھا دیجئے. یہی وجہ تھی کہ مولائے کائنات نے, یا یہ بھی وجہ تھی کہ مولائے کائنات نے ابن ملجم سے سوال کر لیا, اب بئس الامام لک, کہا میں تیرا برا امام تھا. تو کوئی نقطہ نہیں رکھ سکا وہ زندگی پر. اتنا پڑھا لکھا تھا کہ اس نے جواب میں, مولا کے جواب میں قرآن کی آیت پڑھی ہے, افتنقذ من فی النار, یہ قرآن کی آیت ہے کہ اے علی کیا آپ اسے نجات دیں گے جو جہنم میں ہے؟ ابن ملجم کہہ رہا ہے. یہ نہیں کہہ سکا کہ میں نے آپ کے اندر یہ برائی تھی لہذا میں نے شہید کر دیا. جتنوں نے بھی مولائے کائنات کے خلاف پرچم بلند کیا ہے, کسی ایک نے مولائے کائنات کی زندگی پر کوئی نقطہ نہیں رکھا. اٹھا کے دیکھ لیا آپ, کوئی علی بن ابی طالب کے دامن کو داغدار نہیں کر سکا کہ یہ کہے کہ مولائے کائنات نے ہمارا حق لے لیا تھا, نعوذ باللہ, مولائے کائنات نے ہمارے خلاف کوئی برا برتاؤ کیا تھا. کچھ نہیں کہہ سکتا, کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. علی نے جو بھی کیا ہے وہ عادل ہے, وہ حق ہے, لیکن پھر بھی مخالفت ہے. یہ کس چیز کی مخالفت ہے؟ جب اتنا اچھا ہے یہ انسان تو مان لیجئے. یعنی یہاں تک لوگ کہتے ہوئے نظر آئے کہ خدا ہمیں اس مصیبت میں زندہ نہ رکھے جس کو حل کرنے کے لیے علی نہ ہو. مجھے ہلاکت سے بچانے والے علی بن ابی طالب ہیں, تاریخ موجود ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. اتنا زیادہ پڑھا لکھا, اتنا زیادہ قابل, اتنا زیادہ شجاع, اتنا زیادہ یہ وہ متقی پرہیزگار, سب مانیں گے, امام نہیں مان رہے. دیکھ رہے ہیں آپ یہ کیوں ہوا؟ بس اگر یہ بات حل ہو جائے تو ہماری بات مکمل ہو جائے گی, لیکن میں نہیں سمجھ پا رہا کب آگے بڑھ سکوں گا, اسی جگہ بات کو روک رہا ہوں. حقیقی زندگی اور حقوقی زندگی, اب باقی انشاءاللہ تھوڑی سی تفصیل ہے, اسے کل آپ کے سامنے عرض کروں گا. حقیقی زندگی میں کچھ صحیح, لیکن حقوقی زندگی میں کیا ہے یہ دیکھا جاتا ہے. اب رہ گئی باتیں جو میں سوچ کر کے آیا تھا, رہ گئی انشاءاللہ بعد میں. حقیقی زندگی میں میرا چچا زاد بھائی ہے, چچا زاد بھائی حقیقی زندگی میں میرے چچا کا بیٹا, لیکن حقوقی زندگی میں میرا امام ہے, میرا امام ہے. جو کہہ دیا بات ختم ہو گئی. اب اس پر میں کل انشاءاللہ گفتگو کروں گا تھوڑی سی. حقیقی زندگی میں انسان کچھ کہہ سکتا ہے, لیکن حقوقی زندگی میں نہیں کہہ سکتا. اور آپ نے دیکھ لیجئے, میں نے تاریخ میں کہیں نہیں دیکھا
اگر آپ نے دیکھا تو مجھے بتائیے گا کہ جب امام نے یہ کہا کہ مسلم تم کوفے چلے جاؤ، تو جناب مسلم نے کچھ بھی کہا ہو مولا کوفے کے حالات ایسے ہیں، میں اکیلا چلا جاؤں؟ کہیں نہیں۔ مولا میں آپ کی خدمت زیادہ کرنا چاہتا ہوں، کسی اور کو بھیج دیں؟ کہیں نہیں۔ تم کوفے چلے جاؤ، چل دیے۔ عجیب ہے یہ، حقیقی زندگی میں امام حسین ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، اور بھائی بھی چچا کے بیٹے نہیں، باپ سے چھوٹے ہیں، مولا کائنات چھوٹے تھے جناب عقیل سے، یہ جناب عقیل کے بیٹے ہیں، حقیقی زندگی ہے یہ۔ لیکن حقوقی زندگی میں یہ کیا ہیں؟ امام ہیں، بس جیسے ہی کہا چل دیے۔ ہاں عزیزو، آج پہلی ہے نا محرم کی، لہذا پہلی محرم کو کربلا کے پہلے شہید کا تذکرہ ہوتا ہے، لا شہید جناب مسلم ابن عقیل سلام اللہ علیہ۔ کیوں کہہ رہا ہوں کربلا کا پہلا شہید؟ اس لیے کہ جناب امام حسین سلام اللہ علیہ نے جب روز عاشور خیمے سے باہر آئے ہیں، یکو تنہا آج حسین ابن علی کا وہ پہلا قدم خیمے سے باہر تھا کہ جب کوئی استقبال کرنے والا نہیں تھا، اکیلے حسین خیمے سے باہر نکلے تو آپ نے کیا کہا؟ مقتل کہتا ہے نظرا یمیناً و شمالا، کبھی داہنی طرف دیکھا کبھی بائیں طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد آواز دی این این مسلم ابن عقیل۔ پہلا لفظ جو پہلا نام جو امام نے لیا مسلم ابن عقیل۔ مولا مسلم تو کوفے میں پہلے شہید ہو گئے، یہاں کہاں بلا رہے ہیں؟ لیکن حسین ابن علی نے بلایا مسلم ابن عقیل، تاکہ سمجھو کہ کربلا کا پہلا شہید مسلم ہے۔ مسلم کو کربلا سے الگ تصور نہ کرنا۔ بس عزیزو، کوفے سے خط پہ خط آئے اور لوگوں نے امام حسین کی شرعی ذمہ داری بنا دیا، ورنہ 4 شعبان سے 8 ذی الحج تک حسین ابن علی مکے میں ہیں۔ شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ، ذی الحج، 4 مہینے امام حسین سلام اللہ علیہ 28 کو چلے ہیں رجب، 28 رجب کو 4 شعبان کو پہنچ گئے۔ رمضان المبارک، شوال، ذی قعدہ، ذی الحج، محرم وہاں ہے کوفے میں، مکے میں ہے۔ لیکن اتنے خط آئے کوفے سے امام حسین کے پاس، اور اس میں یہاں تک لوگوں نے، لکھنے والوں نے لکھا کہ ہم بغیر امام کے ہیں، ہماری راہبری اور ہماری ہدایت کے لیے آئیے۔ امام حسین سلام اللہ علیہ نے جناب مسلم کو ایک خط لکھ کر کے کوفے کی طرف روانہ کر دیا، اور عجیب فقرہ لکھا جناب مسلم سلام اللہ علیہ کے لیے، آپ توجہ کریں۔ انی باعث الیکم اخی وابن عمی وثقتی من اہل بیتی، میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں اپنے بھائی کو، اپنے چچا کے بیٹے کو، یہ حقیقی زندگی ہے، وثقتی من اہل بیتی، اپنے اہل بیت میں اپنی بھروسے مند فرد کو بھیج رہا ہوں۔ عجیب ہے، سارے فضائل جناب مسلم کی کتاب سے مٹا دیے جائیں، صرف یہی لفظ حسین ابن علی کا رکھا رہے بہت ہے۔ ثقۃ الحسین ہے جناب مسلم، یہ حقوق زندگی جناب مسلم کی۔ بھیج دیا جناب مسلم ابن عقیل، راستوں کی صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے کوفے پہنچ گئے۔ کوفے والوں نے مسلم ابن عقیل کا استقبال کیا، بیعتیں شروع ہوئیں، لوگوں نے بیعتیں کی جناب مسلم کے ہاتھ پر، 18,000 تک بیعتوں کا سلسلہ یا اس سے زیادہ پہنچ گیا۔ جناب مسلم نے خط لکھ دیا، مولا یہ کیفیت ہے کوفے کی۔ لیکن کچھ دن کے بعد کوفے کے جاسوسوں نے یزید کو لکھا کہ اگر مسلم ابن عقیل کچھ دن اور کوفے میں رہ گئے تو کوفہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یزید نے ابن زیاد کو کوفے بھیج دیا، وہ بنی ہاشم کے لباس میں آیا، لباس بدل کے، چہرے پر نقاب ڈال کے، لوگ سمجھے کہ امام حسین آ رہے ہیں، چونکہ جناب مسلم کہہ چکے تھے کہ امام حسین کوفے آ رہے ہیں۔ پہچان لیا اس نے لوگوں کو، ایک ایک کر کے پکڑنا شروع کیا، ایک ایک کر کے ستانا شروع کیا، قتل کرنا شروع کیا، منادی کرا دی کہ مسلم ابن عقیل جس کے یہاں پائے گئے اس کا خون حلال ہے۔
جس کے یہاں پائے گئے اس کی ناموس محفوظ نہیں ہے، اس کا مال و اسباب لوٹ لیا جائے گا، لوگوں نے مسلم ابن عقیل سے کنارہ کشی شروع کی. یہاں تک کہ نوبت یہ آئی کہ میں نے تاریخ میں دیکھا کہ جب مسلم ابن عقیل نے نماز مغربین پڑھائی ہے تو وہ مسجد کوفہ جو نمازیوں سے چھلکا کرتی تھی آج صرف 30 آدمی ہیں مسجد میں. جب جناب مسلم نماز مغربین پڑھا کے پیچھے مڑے ہیں تو 10 لوگ تھے. یہ تاریخ کے فقرے ہیں. اور جب باب الکندہ سے باہر نکلے ہیں تو وہ اکیلے تھے. عقیل کا لال کوفے میں اکیلا ہو گیا. جناب مسلم کو فکر کیا ہے؟ صرف اس بات کی فکر ہے کہ میں اپنی ذمہ داری کو ادا کروں. ذمہ داری کیا ہے؟ کہ میں جس طریقے سے میں نے ان حالات کی اطلاع دی تھی امام کو، ان حالات کی بھی اطلاع دوں. مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب مسلم نہیں جانتے کہ امام حسین کو پتہ نہیں ہے، نہیں، امام کو سب معلوم ہے. یہ مسلم کی معرفت ہے. مسلم جانتے ہیں کہ امام حسین کو پتہ ہے، لیکن میں اپنی ذمہ داری پورا کروں کیونکہ مولا نے مجھے اس لیے یہاں بھیجا تھا. لو عزیزو، جناب مسلم جس طرف جاتے ہیں کوفے میں، کوفے کی ناکہ بندی کر دی گئی ہے، فوجیں بٹھا دی گئی ہیں کہ کسی راستے سے مسلم کوفے سے باہر نہ جانے پائیں. پوری رات کوفے میں ٹہلتے رہے. جب صبح ہوئی تو اپنے گھوڑے کو شاہراہ عام پر چھوڑ کر کے ایک ٹوٹی سی مسجد میں جا کر کے پناہ لے لی. پورا دن اس مسجد میں بیٹھے رہے، وہ پہنچ رہے، اور جب رات ہوئی تو پھر باہر آئے. پھر نکلنا چاہتے ہیں، پیدل چل رہے ہیں. اب جناب مسلم بھوکے بھی ہیں، جناب مسلم پیاسے بھی ہیں، جناب مسلم تھکے بھی ہیں. جدھر جاتے ہیں راستہ بند نظر آتا ہے. آخر کار تھک کر کے ایک گھر کے چبوترے پر سر جھکا کے بیٹھ گئے. کچھ دیر کے بعد گھر کا دروازہ کھلا، ایک ضعیفہ آئی، ایک انیڑ عمر کی عورت آئی باہر، اور اس نے دیکھا کہ ہمارے دروازے پر کوئی جوان بیٹھا ہوا ہے، کوئی شخص بیٹھا ہوا. کہتی ہے شخص اپنے گھر چلا جا، اس لیے کہ کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں، فوجیں مسلم عقیل کو ڈھونڈ رہی ہیں، ایسا نہ ہو کہ تجھے پریشان کرے. جناب مسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، بیٹھے رہے. وہ اندر چلی گئی. کچھ دیر کے بعد پھر آئی، ایسا لگ رہا تھا کسی کا انتظار کر رہی ہے. کچھ دیر کے بعد پھر آئی، اس نے پھر جناب مسلم کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو پھر کہا. جناب مسلم نے اشارے سے پانی مانگا، چونکہ عقیل کا لال ہے، بنی ہاشم کی فرد ہے، منہ سے مانگا نہیں جا رہا، مسلم سے اشارے سے پانی مانگا. وہ ایک کاسے آب لے کر کے آئی، لا کر کے پانی دیا. جناب مسلم نے پانی پی لیا، پھر بیٹھے رہے. اب اس نے لہجہ بدل دیا، کہا مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میرے دروازے پر کوئی جوان بیٹھا رہے، لوگ کیا کہیں گے، اپنے گھر چلا جا. مجھے اتنا سننا تھا. تو جناب مسلم نے کہا اے بی بی، یہ بتا کہ جس کا گھر نہ ہو وہ کہاں، جس کا گھر نہ ہو وہ کہاں جائے. یہ سننا تھا کہ کون ہو، غریب الوطن ہے، وطن کا مدینہ، محلہ بنی ہاشم، نام کیا ہے، کہ مسلم ابن عقیل کہتے ہیں. اتنا سننا تھا، ہاتھوں کو جوڑ لیا تہوا نے. مولا مجھے معاف کیجیے گا، مجھے پتا نہ تھا. آئیے گھر حاضر ہے. جناب مسلم گھر کے اندر آئے، پوری رات مصلی پر بسر کی، پوری رات عبادتیں کرتے رہے. نماز شب سے فراغت کے بعد مصلی پر لیٹے، ہلکی سی آنکھ لگی، اٹھے، انا للہ و انا الیہ راجعون. توہ پانی لے کر کے آئی. سوئے نہیں، کہا نہیں سویا تھا، میں نے خواب میں دیکھا چچا علی ابن ابی طالب کو خواب میں دیکھا. آئے ہیں، وہ کہہ رہے مسلم العجل العجل، الوہا جلدی آ مسلم، دیر نہ کرو، ایسا لگ رہا ہے میری زندگی کا وقت مکمل ہو رہا ہے. جناب مسلم نے وضو کیا، ابھی نماز صبح سے فارغ نہ ہونے پائے تھے، یہ گھر چاروں طرف سے گھرنے لگا. جناب مسلم جلدی سے مصلی سے اٹھے، اسلحہ سجنا شروع کیا. کہاں چلے، کہ سن نہیں رہی ہو، تمہارے گھر کے چاروں طرف فوجیں آ گئی، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہے کہ میری وجہ سے فوجیں گھر کے اندر آ جائیں. اے مسلم ابن عقیل، آپ سے برداشت نہ ہوا کہ آپ کی وجہ سے توہ کے گھر میں لوگ آ جائیں. ہائے امام سجاد سے پوچھئے، جن کی نظروں کے سامنے درانہ دشمن خیموں کے اندر جا رہی ہیں اور بیویاں ادھر سے ادھر بھاگتی پھر رہی. لو عزیزو، تلوار کھینچ کے مسلم باہر آئے، خون
خوب لڑے، عقیل کا لال تھا، خوب لڑا، مسلم ابن عقیل کو گرفتار نہ کیا گیا، شکست نہ دی جا سکی، دھوکے سے گرفتار کیا گیا، یا گڑھا کھودا گیا یا مان دی گئی، اس سے بحث نہیں ہے، گرفتار کر لیا گیا، لے کر کے دارالامارہ پر آئے، پیاسے ہیں مسلم، بدن سے خون جاری ہے، اس کے بعد پانی مانگا، کسی نے پانی لا کر کے دیا، پانی میں خون کا قطرہ گرا تو پھینک دیا، پھر پانی مانگا، 3 مرتبہ جب ایسا ہوا تو پانی کو ہٹا دیا، آواز دی کہ لو کان لی من الرزق المقسوم لشربت، تو اگر یہ میرے قسمت میں ہوتا، میرا رزق ہوتا تو میں پی لیتا۔ جناب مسلم پی کیسے لیتے؟ ابھی اسی کوفے سے تو بچے پیاسے مسلم، ابھی اسی کوفے سے تو اطفال حسین پیاسے گزریں گے۔ جناب مسلم نے عقیل کو ابن زیاد کے سامنے لایا گیا، کسی نے کہا مسلم ابن امیر کو سلام کرو، آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، آواز دی مالی امیر سوال حسین، حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے۔ ابن زیاد نے کہا سلام کرو یا نہ کرو لیکن تمہیں قتل کیا جائے گا، بس مجلس تمام ہو رہی ہے عزیزو، تمہیں قتل کیا جائے گا۔ کہا مجھے قتل کرنا ہے تو میری چند وصیتیں ہیں، وصیتیں کی جناب مسلم نے، دارالامارہ کی چھت پر لے جایا گیا، جناب مسلم گئے، 2 طریقوں سے بیان کیا گیا کہ یا تو سر قلم کر کے لاش کو پھینکا گیا یا ہاتھ پیر کو باندھ کر کے ڈھکیل دیا گیا، اور جب نیچے گرے تو سر قلم کر لیا گیا۔ جب مسلم نے عقیل دارالامارہ پر آ گئے اوپر، آواز دی مجھے اتنی اجازت دے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ اللہ رے حسین ابن علی کا سفیر، کتنا کردار مل رہا ہے اپنے مولا سے، مولا نے بھی آخری رات عبادت کے لیے مانگی، مسلم بھی آخری لمحہ عبادت کے لیے مانگا، اور نماز تمام ہوئی۔ نماز کے بعد جناب مسلم نے مکے کا رخ کیا اور آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، ہواؤں کی دوش پر مسلم کا سلام چلا، امام نے آواز کو یقیناً سنا، وعلیکہ السلام یا اخی، اے میرے بھائی تجھ پر بھی سلام ہو۔ قتل کر دیے گئے مسلم، بس آخری لمحہ سن لو عزیزو مجلس تمام ہو گئی۔ حسین ابن علی کا کارواں کربلا کی طرف چل رہا تھا، دیکھا امام حسین نے ایک شخص آ رہا ہے کوفے کی طرف سے، بغور دیکھتے رہے کہ یہ قریب آ جائے تو اس سے کچھ پوچھوں، جیسے ہی اس نے امام کو دیکھا اور پہچانا، راستہ بدل کے دوسری طرف چلا گیا۔ امام کے 2 ساتھیوں نے سمجھ لیا، اس کے پیچھے پیچھے رہے گا، کون ہو، کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا ہم اسدی ہیں، کہا ہم بھی اسدی ہیں، تم نے دیکھ تم کو مولا تم سے کچھ پوچھنا چاہتے تھے، کہا رہے اسی لیے تو میں نے راستہ بدل دیا۔ ساری خبر لے کے وہ 2 ساتھی آئے، ماں جب مولا کا کاروان ایک منزل پر رکا تو کہتے مولا آپ نے دیکھا تھا اس شخص کو؟ کہاں، میں اس سے اپنے بھائی کی خبر پوچھنا چاہ رہا تھا۔ کہا مولا ہم لوگ اس کے پیچھے گئے تھے اور خبر لے کر کے آئے ہیں۔ کہا بتاؤ کیا ہوا؟ میرا بھیا مسلم ابن عقیل کیسے آئے؟ کہا مولا یہی بتا دوں یا ذرا کنارے آئیں گے؟ مولا نے ادھر ادھر نظر ڈالی، کہا ان دوستوں سے کچھ پردہ نہیں ہے، یہی بتا دو۔ کہا مولا اس نے کہا جب وہ کوفے سے چلا تھا تو جناب مسلم کے پیروں میں رسی بندھی تھی لاش کے، اور دشمن گھسیٹتے ہوئے پھر رہے تھے۔ مولا نے کہا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، جناب مسلم کے بھائیوں کو بلایا، خبر شہادت دی، کہا بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہا مولا ہم کوفے چلیں گے، یا تو بھائی کا بدلہ لیں گے یا اسی طریقے سے جام شہادت پی لیں گے۔ بس مجلس تمام ہو گئی۔ ہوتا کیا ہے، جو وارث ہوتا ہے اسے بٹھایا جاتا ہے، اس کے سامنے دلاسا دیا جاتا ہے، اسے تسلیت دی جاتی ہے۔ جناب مسلم کی زوجہ امام حسین کے قافلے میں موجود ہے۔ کون ہے جناب مسلم کی زوجہ؟ ام البنین کی بیٹی ہے، ابو الفضل عباس کی بہن ہے۔ جب بھائیوں نے تعزیت دی ہوگی تو بہن نے دیکھا ہوگا نا کہ میرے یہ 4 بھائی موجود ہیں، اجبنی نظروں میں بھائیوں نے بہن سے کہا ہو اے بہن گھبراؤ نہیں، مجھے کوفے پہنچنے دو، اگر تیرے شوہر کے بدلے میں کوفے کی اینٹ سے اینٹ نہ بجا دی تو مجھے عباس نہ کہنا۔ لو عزیزو لٹا ہوا قافلہ کوفے پہنچا، امام سجاد نے کہا السلام علیکہ یا اماں، کس کو سلام کیا؟ دارالامارہ
ذرا دیکھو میرے چچا مسلم کا سر ہے. لو عزیزو جناب مسلم کی زوجہ نے دیکھا ادھر شوہر کا سر ادھر بھائیوں کا سر. اے میرے بھائی کوفہ آ گیا. کون ہے میرے بھائی؟ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين. إنا لله وإنا إليه راجعون.